बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत को 5 माह मुकम्मल हो चुके हैं। तालिबान ने इन 5 महीनों के अंदर इस्लामी निज़ाम को, इस्लामी तालीमात को अफगानिस्तान के अंदर नाफिज करने की कोशिशें की हैं। अफगानिस्तान जहां पर 20 साल अमरीका, यूरोप और नेटो के दरिंदे मौजूद रहे, जिन्होंने अफगानिस्तान की रिवायात को, सकाफत को, तहजीब को बदलने की, कुचलने की कोशिश की, जिन्होंने सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म और फेमिनिज्म के जरिए से अफगानिस्तान के मुआशरे को बदबूदार करने की कोशिश की, उनका छोड़ा हुआ गंद और उनकी छोड़ी हुई गलाजत आज भी अफगानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामी के लिए मुश्किलात का सबब बनी हुई है, जिसकी वजह से अफगान तालिबान को इस्लामी निज़ाम की तनफीज़ में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने का वादा करके आए हैं। अफगान तालिबान कहते थे कि हमने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए दी हैं कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह का निज़ाम होगा और अल्लाह के दीन के मुताबिक इस मुल्क का जो मुआशरा है वो चलेगा, इस मुल्क की आवाम चलेगी। नाज़रीन, अफगान तालिबान को कहा गया कि तुम जमहूरियत को कबूल कर लो, तुम्हारे ऊपर कर्जे नहीं होंगे, तुम्हारे ऊपर पाबंदियां नहीं होंगी, तुम्हें दुनिया तस्लीम कर लेगी, तुम्हारे ऊपर डॉलरों की बारिश हो जाएगी, तुम्हारे लिए परेशानी नहीं होगी। लेकिन तालिबान ने कहा कि हम मगरबी जमहूरियत को कबूल नहीं कर सकते हैं, जहां पर हाकिम आला अल्लाह ताला के अलावा वो लोगों को बनाया जाता है और लोगों के हाथ में कवानीन बनाने का इख्तियार दिया जाता है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर इमारत इस्लामी ने जो लोगों से वादा किया, इस वादे को पूरा कर रहे हैं, लेकिन मगरब के छोड़े हुए गंद और गलाजत की वजह से तालिबान भी ताफ़ुन महसूस कर रहे हैं। आप जानते हैं तुर्की जदीद दुनिया का एक इस्लामी मुल्क है। आप जानते हैं तुर्की के अंदर 100 साल पहले जब खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा गया तो उस मौके पर जो कमाल अतातुर्क था और उसके जो जानशीन थे, उन्होंने इस कदर सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म का जो गंद है वो फैलाया तुर्की के अंदर कि तैयब उर्दवान को 100 साल के बाद जब उनकी हुकूमत आती है तो उन्हें 20 साल का अरसा लग गया इस्लामाइजेशन के लिए, और तुर्की को अभी भी मुकम्मल तौर पर इस्लामाइजेशन के साथ एक इस्लामी मुल्क नहीं बनाया जा सका है। अमलन वहाँ मुआशरे के अंदर आज भी शराब का और इसी तरह से बॉयफ्रेंड का, गर्लफ्रेंड का कल्चर है। अमलन वहाँ पर आज भी फहाशी उरियानी के मराकज़ हैं जिन्हें बंद करना इतना आसान नहीं है। बहुत से कवानीन हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इसके बावजूद तैयब उर्दवान के हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से तैयब उर्दवान को पिछले 20 साल इस्लामाइजेशन के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ी, इंतज़ार करना पड़ा, जद्दोजहद करना पड़ी, यहाँ तक कि 2016 का इनकलाब भी लाया गया, फौजी मार्शल लॉ लाने की कोशिश की गई, उर्दगान को हटाने और कत्ल करने की साजिशें हुई। ये सब चीज़ें उर्दगान ने फेस की और उसके बावजूद भी आज हम तुर्की को उस तरह से इस्लामी मुल्क नहीं कह सकते कि जहां पर 100% अल्लाह के दीन की पाबंदी हो और दीन इस्लाम पर अमल किया जाता हो। इसी तरह से नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान को भी इस्लामी निज़ाम राइज करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब आप पर्दे को ले लें, पर्दा और हिजाब और बुर्का पहनना ख़वातीन के लिए ये दीन इस्लाम का, अल्लाह का दिया हुआ, बताया हुआ कानून है। ये कोई तालिबान का कानून नहीं है, ये किसी मौलवी का कानून नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से जो भेजा गया दीन है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, उसके ये अहकामात हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर पर्दे के हवाले से अहकामात देते हैं, लेकिन सेकुलर लिबरल माफिया सरगर्म हो जाता है, तालिबान के लिए मुश्किलात खड़ी कर देता है। सेकुलर जो लिबरल और फेमिनिस्ट ख़वातीन सड़कों पर आती हैं, बुरके की तौहीन करती हैं, हिजाब की तौहीन करती हैं और तालिबान को कहती हैं कि हम तुम्हारे पर्दे के कवानीन को नहीं मानेंगे, हम इसे पांव तले रोनते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ अफ़गानिस्तान के अंदर एक इसी तरह का वाक़या पेश आया है, जिसके अंदर नाज़रीन जो अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ सेकुलर लिबरल ख़वातीन सड़कों पर निकली हैं और उन्होंने सड़कों पर निकल कर तालिबान के ख़िलाफ़ मार्च किया है और बुरके की तौहीन की है, हिजाब की तौहीन की है। ख़वातीन ने मसनूई तौर पर जो बुरका था वो एक लिबरल खातून को पहनाया, फिर वहाँ से उतार कर नीचे फेंक दिया, पाँव तले रौंदा। इस हवाले से अफसोसनाक वीडियो है, पहले ये मंजर आप देखें, फिर आपको मज़ीद तफसीलात इस हवाले से फ़राहम करते हैं।
جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لبرل سیکولر خواتین ہیں، وہ برقعے کی، حجاب کی توہین کر رہی ہیں اور طالبان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر رہی ہیں اور طالبان کو دھمکیاں دے رہی ہیں کہ آپ زبردستی ہم سے پردہ نہیں کروا سکتے ہیں اور آپ کے قوانین کو اور آپ کے احکامات کو اور آپ کی دی ہوئی ہدایات کو ہم نہیں مانیں گی۔ ناظرین کرام، اگرچہ افغانستان کے اندر یہ جو طبقہ ہے سیکولر اور لبرل خواتین کا، فیمنسٹ خواتین کا، یہ بہت تھوڑا سا طبقہ ہے۔ چند لوگ ہیں، چند خواتین ہیں جو اس طرح کے لیے اس طرح کا پروپیگنڈا کرتی ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، اور بنیادی طور پر یہ وہ خواتین ہیں جو اشرف غنی کے زمانے میں، حامد کرزئی کے زمانے میں امریکہ، نیٹو کی ملازمت کرتی رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ خواتین ہیں جو اشرف غنی کے دور میں یہ پولیس کے اندر، فوج کے اندر بھرتی ہو کر یہ امریکیوں کے ساتھ ڈیوٹیاں سر انجام دیتی رہی ہیں۔ یہ ایسی خواتین ہیں جن کی نوکریاں چلی گئی ہیں، جن کے اسلام کے خلاف جو اقدامات تھے وہ بند ہو گئے ہیں، اور یہ وہ خواتین ہیں جن کو مغربی این جی اوز اور مغربی ادارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو فنڈ کرتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ یہ طالبان کو بدنام کریں، ان کا کام یہ ہے کہ یہ طالبان کے خلاف الزامات لگائیں اور طالبان کی حکومت کو عالمی سطح پر جو تسلیم کرنے کے لیے مہم چل رہی ہے اسے بند کروایا جائے، خراب کروایا جائے۔ آپ جانتے ہیں افغان طالبان پر سب سے زیادہ اور سب سے بڑا جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ وہ خواتین کے حقوق نہیں دیتے ہیں اور خواتین کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں۔ حالانکہ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر خواتین کے جتنے حقوق دیے جاتے ہیں، جتنا حقوق یہ جتنے حقوق خواتین کے افغانستان کے اندر ہیں، یا جتنا احترام اور عزت افغان معاشرے کے اندر خاتون کی ہے، عورت کی ہے، اتنا کسی اور ملک کے اندر شاید ہی ہو۔ امریکہ، یورپ جو خواتین کے حقوق کو لے کر طالبان کو تانا دیتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، امریکہ کے اندر لاکھوں خواتین سالانہ بنیادوں پر جنسی ہوس کا نشانہ بن کر قتل ہوتی ہیں۔ یورپ کے اندر سالانہ لاکھوں خواتین کا ریپ ہوتا ہے، جنسی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور فرانس کے اندر، اٹلی کے اندر، جرمنی کے اندر، اسپین کے اندر، غرب یورپ کے تمام ملکوں کے اندر آپ کو خواتین کی جو خواتین کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ہر جگہ پر جو یورپ کا معاشرہ ہے، مغربی معاشرہ ہے، وہاں پر خواتین کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ اگرچہ انہوں نے خواتین کو نوکریاں دے دیں اور انہیں گھروں سے نکال دیا، لیکن خواتین کے جو جرائم ان پر ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہوتے ہیں، یا جو کچھ ان پر بیتا جاتا ہے، یا جو کچھ ان پر ظلم ہوتا ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، افغان طالبان کو بدنام کرنے کی جو پلاننگ ہے، جو مہم ہے، یہ پوری منصوبہ بندی کے ساتھ چلائی جا رہی ہے، اور طالبان کو بدنام کرنے کے لیے ان خواتین کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اب کل جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو افغان طالبان نے، جو افغان طالبان کے حامی ہیں، جو افغانستان کے لوگ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ یہاں تک کہ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر ان لبرل اور سیکولر خواتین کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ انہیں سزا دی جائے اور ان کو پکڑا جائے، ان کو عبرتناک سزا سے گزارا جائے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام، افغانستان کے سوشل میڈیا پر سیو ویلیوز کے نام سے باقاعدہ ہیش ٹیگ بھی ٹرینڈ کرتا رہا ہے، جس میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا ہے، پارٹیسپیٹ کیے ہیں، اور کہا ہے کہ پردہ یہ افغانستان کی تہذیب ہے، جو افغانستان کا کلچر اور ثقافت ہے، یہ اس کا اہم ترین ایک حصہ ہے، لہٰذا اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو اور اسی طرح سے اپنی ویلیوز کو روندا نہیں جائے گا اور نہ ہی چھوڑا جائے گا۔ ناظرین کرام، افغان طالبان نے کہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو این جی اوز ہیں، جو افغانستان کے اندر بیرونی جو ایجنسیاں ہیں اور جو کچھ بیرون ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے عناصر ہیں، ان کی سازشوں کے سامنے طالبان ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، طالبان کے لیے مشکلات ہیں، طالبان کو عملاً جو اسلامی اصول ہیں ان پر عمل کروانے کے لیے دشواریاں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مشکلات کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، لیکن طالبان عملاً اسلامی نظام کو رائج کر کے دکھائیں گے، تنفیذ کر کے دکھائیں گے اور کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ جانتے ہیں افغانستان کے اندر طالبان کے اوپر الزام ہے کہ وہ بچیوں کے سکول نہیں کھولتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے خواتین کو اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام، یہ جھوٹا الزام ہے۔ طالبان نے خواتین کے لیے سیپریٹ سسٹم بھی بنا دیا ہے اور اب مستقل بچیوں کے سکول بھی الگ بن گئے ہیں، نظام پورا الگ ہو گیا ہے، اور اسی طرح سے مختلف کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر باحجاب لڑکیاں تعلیم حاصل کر کے فارغ بھی ہو رہی ہیں، فراغت حاصل کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے ناظرین کرام، افغانستان کے اندر افغان طالبان نے خواتین کو پردے کے اندر رہ کر
اور اپنے متعلقہ شعبوں کے اندر کام کرنے کی اجازت دی ہے، جاب کرنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ افغان طالبان کے امیر ہیں ملا ہبت اللہ خونزادہ، انہوں نے خود ہدایات کی ہیں، آرڈرز جاری کیے ہوئے ہیں خواتین سے متعلق کہ عدلیہ کے اندر، عدالتوں کے اندر خواتین کے لیے مخصوص جو مقدمات ہیں، جو ان کے لیے مخصوص فیصلے ہیں، وہ فوری کیے جائیں گے اور ان کو سب سے زیادہ پروٹوکول دیا جائے گا۔ افغانستان کے اندر خواتین کو نہ تو بیچا جا سکتا ہے، نہ ہی صلح کے اندر اس کو استعمال کر کے زبردستی کی جا سکتی ہے، شادی زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے، اور وراثت کے اندر پورا کا پورا حق دیا جائے گا۔ افغان طالبان کے امیر نے یہ بھی ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ اگر کسی بھی خاتون پر کوئی بھی شخص کوئی بھی کسی طرح سے ظلم کرے گا تو وہ گورنرز اور مسئولین کے باز پرس ہوگی اور وہ اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے دیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ افغانستان ہے اور یہ افغانستان کی امارت اسلامی کے امیر ملا ہبت اللہ خونزادہ کی یہ خاص ہدایات ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی طالبان کے خلاف الزامات لگ رہے ہیں اور طالبان کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب ناظرین کرام، افغان طالبان کو بھی اسلامائزیشن کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کرنے تو ہیں، لیکن اس کے لیے مشکلات ضرور فیس کرنا پڑیں گی، اور طالبان کے لیے افغانستان کے اندر عملاً اسلام کو نافذ کرنا، رائج کرنا یقیناً یہ ایک پہاڑ جیسا مشکل کام ہے، لیکن افغان طالبان اس کو سر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ افغان طالبان نے دنیا کے 50 ملکوں کو شکست دی ہے اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے، اسی طرح سے افغان طالبان عملاً اسلامی جو نظام ہے، خلافت راشدہ کا جو نظام ہے، اسے بھی رائج کر سکتے ہیں۔ اس لیے افغان طالبان کو جد و جہد کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے اور حکمت اور تدبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور جو پروپیگنڈا کرنے والے عناصر ہیں ان کو بھی منہ توڑ جواب دینا چاہیے، انہی کی انداز میں، انہی کی زبان میں۔ آپ جانتے ہیں چند مہینے پہلے جب طالبان کے خلاف سیکولر لبرل خواتین نے مارچ کیا تھا تو اس موقع پر طالبان کے حق میں بھی ہزاروں خواتین، باحجاب خواتین، پردے کے اندر، برقعے کے اندر جو خواتین تھیں وہ سڑکوں پر نکلی تھیں، انہوں نے طالبان کے حق میں نعرے لگائے تھے، طالبان سے انہوں نے اپنی جو مطمئن ہونے کا اظہار کیا تھا۔ تو اسی طرح کے اقدام طالبان کو بھی اب کرنا ہوگا۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر شیئر کر دیں تاکہ لوگ معلومات اور حقائق حاصل کر سکیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی سبسکرائب نہیں کر رکھا تو اسے لازمی جا کر سبسکرائب کر لیں، کیونکہ وہاں پر آپ کو دنیا بھر سے 30 بڑی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں جو انتہائی منفرد اور دلچسپ اور معلوماتی سلسلہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔